اب تک تو آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ اردو زبان کب بنی، کہاں بنی اور یہ کن سماجی اور بھاشائی ضرورتوں کی وجہ سے وجود میں آئی۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اردو زبان کا نام اردو 18ویں صدی کے آخر میں پڑا، جبکہ زبان 13ویں صدی میں ہی بننا شروع ہو گئی تھی۔ 13ویں صدی سے 18ویں صدی کے درمیان اردو زبان کو کئی اور ناموں سے پکارا گیا۔ کبھی اسے ہندوی کہا گیا، کبھی ہندی، تو کبھی دہلوی، گوجری، دکنی اور کبھی ریختہ۔ زبان کے ناموں کی یہ کہانی ہے کیا؟ آئیے اسے جانتے ہیں۔ تو قصہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اردو کو ہندوی اور ہندی کہا گیا۔ زبان کے لیے اس نام کا چلن خوب عام رہا۔ بابا فرید کا نام آپ نے سنا ہوگا، اسی طرح دورائے نینا بنائے بتیا والے امیر خسرو کو بھی آپ جانتے ہوں گے۔ ان لوگوں نے 13ویں صدی میں اس زبان کو ہندوی کے نام سے پکارا۔ امیر خسرو ہندوی کا ذکر بہت ہی اپنائیت اور فخر کے انداز میں اس طرح کرتے ہیں: ترک ہندوستانیم من ہندوی گویم جواب، شکرے مصری ندارم کز عرب گویم سخن، کہ میں تو ہندوستانی ترک ہوں، ہندوی میں جواب دیتا ہوں، میرے پاس مصری شکر تو ہے نہیں کہ عربی میں بات چیت کروں۔ ہندوی کے ساتھ ساتھ لوگ اسے ہندی بھی کہتے رہے۔ مشہور زمانہ میر تقی میر نے بھی اس زبان کے لیے ہندی لفظ کا استعمال کیا۔ وہ کہتے ہیں، کیا جانوں لوگ کہتے ہیں کس کو سرور قلب، آیا نہیں یہ لفظ تو ہندی زباں کے بیچ۔ ہندوی اور ہندی دونوں ایسے نام تھے جو اردو زبان کے لیے ایک ساتھ استعمال ہوتے رہے، اور ان کا چلن 18ویں صدی کے آخر تک رہا۔ مصحفی کا شعر دیکھیے: مصحفی فارسی کو طاق پہ رکھ، اب ہے اشعار ہندوی کا رواج۔ ہندوی اور ہندی کے ساتھ زبان کا ایک نام اور پڑا، اور وہ ہے دہلوی۔ چونکہ یہ زبان دلی اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں بنی تھی، اس لیے یہاں کے لوگ شہر کی مناسبت سے اس زبان کو دہلوی کہنے لگے، لیکن بہت جلد دہلوی نام کا چلن ختم ہو گیا۔ ناموں کی یہ کہانی تب اور آگے بڑھی جب اردو زبان کا قافلہ اتر سے دکن پہنچا۔ یہ تو آپ جان ہی چکے ہیں کہ زبان کا آغاز دلی میں ہوا، لیکن صحیح ارتھ میں اس کا فروغ، اس کا ڈیولپمنٹ دکن میں ہوا جب 1327 میں محمد تغلق کا قافلہ دکن پہنچا، تو ان کے ساتھ اردو بھی یہاں آئی، اور یہاں اس زبان کو گوجری اور دکنی کہا گیا۔ اس کا نام گوجری گجرات کے لوگوں نے رکھا اور دکنی دکن کے۔ اب باری تھی زبان کے ایک اور خوبصورت نام کی، اور وہ تھا ریختہ۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ ایک ہی زمانے میں زبان کے کئی نام ایک ساتھ رائج تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ نیا نام آنے کے بعد پرانے نام کا چلن ختم ہو گیا، بلکہ ہندوی، دکنی، ریختہ سب نام ایک ساتھ استعمال کیے جاتے رہے۔ ابھی اوپر آپ نے میر تقی میر کا ایک شعر سنا تھا جس میں انہوں نے اپنی زبان کو ہندی کہا تھا۔ میر صاحب کا ہی یہ شعر دیکھیے، یہاں وہ اپنی زبان کو ریختہ کہہ رہے ہیں: گفتگو ریختے میں ہم سے نہ کر، یہ ہماری زبان ہے پیارے۔ ریختہ لفظ سب سے پہلے امیر خسرو نے سنگیت کے ایک راگ کے لیے استعمال کیا تھا۔ اس راگ کی خاصیت یہ تھی کہ وہ اس میں لوکل راگ کو فارسی راگ میں ملا کر ایک نیا راگ بناتے تھے اور ایک نئی دھن ترتیب دیتے تھے۔ شروع میں صرف شاعری کی زبان کو ریختہ کہا گیا، پھر دھیرے دھیرے ریختہ لفظ شاعری اور بولی جانے والی عام زبان کے لیے بھی استعمال ہونے لگا۔ غالب کا شعر دیکھیے، غالب اپنی شاعری کو ریختہ کہتے ہیں: طرز بے دل میں ریختہ کہنا، اسد اللہ خاں قیامت ہے۔ نظیر بھی اپنی شاعری کو ریختہ نام دیتے ہیں۔ یار کے آگے پڑھا یہ ریختہ جا کر نظیر، سن کے بولا واہ واہ اچھا کہا اچھا کہا۔ ریختہ کے ایک معنی ملا جلا، الگ الگ چیزوں سے ملا کر بنایا ہوا، مکسڈ اور بلینڈڈ کے ہوتے ہیں۔
اردو بھی ایک ایسی ہی زبان تھی جو مختلف تہذیبوں اور زبانوں سے مل کر بنی تھی، اس لیے ریختہ نام اس کے مزاج سے بہت قریب تھا۔ 19 سینچری کی شروعات تک زبان کے نام کے طور پر لفظ ریختہ بہت مقبول رہا، پھر دھیرے دھیرے زبان اپنے آخری نام کی طرف بڑھنے لگی، اور یہ نام تھا اردو، جس نام سے آج ہم اس زبان کو جانتے ہیں۔ زبان کا نام اردو پڑھنے کی کہانی بھی بہت دلچسپ ہے۔ کہانی سننے سے پہلے اردو لفظ کا مطلب جان لیتے ہیں۔ اردو کے معنی خیمے، لشکروں کے ٹھہرنے کی جگہ، شاہی محل مرکز کے ہوتے ہیں۔ 1648 میں جب شاہ جہاں آگرے سے دلی آیا تو شاہ جہاں آباد کے نام سے ایک نیا دارالسلطنت بسایا۔ اس کا نام یوں تو شاہ جہاں آباد تھا، لیکن چونکہ وہ شاہی محل، شاہی کیمپ تھا، اس لیے لوگ اسے اردو معلیٰ بھی کہنے لگے تھے۔ اردو معلیٰ یعنی شاہ جہاں آباد میں 2 زبانیں بولی جاتی تھیں، ایک فارسی اور دوسری وہ زبان جسے آج ہم اردو کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے تک اردو کے کئی نام تھے، کبھی اسے ہندی، کبھی ہندوی، کبھی گوجری، کبھی دکنی اور کبھی ریختہ کہا جاتا تھا۔ ان ناموں کے ساتھ لوگ اسے زبان اردو معلیٰ یا زبان قلعہ اردو معلیٰ بھی کہنے لگے، یعنی نئے دارالسلطنت شاہ جہاں آباد میں بولی جانے والی زبان۔ ظاہر ہے کہ اتنا بھاری بھرکم اور اتنا لمبا نام بولنا مشکل تھا، اس لیے یہ سکڑتے سکڑتے پہلے اردو معلیٰ اور بعد میں صرف اردو بن گیا۔ بہت سی زبانیں شہروں اور علاقوں کے نام سے منسوب ہوتی ہیں، جیسے سندھ سے سندھی، پنجاب سے پنجابی، بنگال سے بنگالی وغیرہ۔ بالکل ویسے ہی اردو زبان کا نام بھی شہر کے نام پر پڑا ہے، یعنی شاہ جہاں آباد کے نام اردو معلیٰ پر۔